تو اب دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ جہانگیر خان ترین نے سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون اس وقت شیر کا رول پلے کر رہا ہے اور کون اس وقت پلے کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، وہ لوگ جن کو کپتان کی بیساکھیاں کہا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو سیاست میں چلانے والے لوگ یہ ہیں، یا کبھی کبھار ان کو عمران خان کا ATM کے نام سے بھی یاد کر لیا جاتا تھا، یا وہ لوگ جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے آزاد امیدواروں کو گھیر گھار کے لاتے تھے اور جو صوبائی حکومت ہے، قومی حکومت ہے، اس کو بنوانے میں اپنا رول پلے کرتے ہوتے تھے، اور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر عمران خان سے یہ الگ ہو جائیں تو عمران خان کی سیاست زیرو ہو جائے گی۔ لیکن شاید ان کو عوام کے ریئیکشن کا اندازہ نہیں تھا، شاید ان کو اس قوم کے آئیڈیالوجی کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر یہ ظلم کے خلاف اگر اٹھ کر لڑ نہیں سکتے یا فزیکلی قربانیاں نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ اپنا حق لے سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا نمائندہ لا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں۔ الیکشن کے نتائج آپ نے دیکھے، بڑے بڑے برج الٹ گئے، پرویز خٹک اور جہانگیر ترین اور اس طرح کے لوگ، علیم خان نے بھی جیلی طریقے سے سیٹ حاصل کی۔ اس پر سارے کے سارے ایویڈنس علی جاز بھٹو صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھیج دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ سیٹ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اس پر کمپرومائز بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سیٹ میری ہے اور آپ دوز اور دھاندلی کے ذریعے سے، گنڈا گردی کے ذریعے سے اس سیٹ پر براجمان ہیں، جو میں کسی صورت بھی آپ کو نہیں لے جانے دوں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ برصورت انہوں نے ان کی سیٹ کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ سمجھ جاتا تھا۔ یعنی اگر ہم جہانگیر خان ترین کی بات کریں تو انہوں نے پہلے ایک امیدوار کو گواہ کروایا، پھر دوسرے کو، پھر عفت سمرو کروایا۔ تو عفت سمرو نے چونکہ پہلے دونوں امیدواروں کو جو ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے یا الیکشن سے ہی دستبردار ہو گئے تھے، ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ ملایا اور اپنی کیمپین کو مزید مضبوط کیا۔ اس کے بعد جہانگیر خان ترین جو ادھر ہیومن رائٹس کی بات بھی کر جاتے ہیں اور خواتین کی بات بھی کر جاتے ہیں، ان کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے علی ترین بھی اس حوالے سے ان کے ٹویٹ ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، لیکن جب اپنی سیٹ پر بات آتی ہے، اپنی انا پر بات آتی ہے، تو خواتین کا لحاظ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور وہ ان کو اغوا کرواتے ہیں۔ اغوا کروانے کے بعد وہ بھی سیاست سے الگ ہو جاتی ہیں، وہ بھی الیکشن نہیں لڑتی۔ اس صورت میں ان کے مقابلے میں چوتھے امیدوار آتے ہیں راؤ قاسم، اور وہ جہانگیر خان ترین کو عبرت ناک شکست دیتے ہیں، اور اب جہانگیر خان ترین نے سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، ان کا ساتھ چھوڑنے والوں کا آج یہ انجام آپ کے سامنے ہے کہ جس کو سیاست نہیں آتی تھی اس نے اتنی سیٹیں لے لی ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی ہے۔ یعنی ایک نارملی بات ہے کہ جو شیر ہے وہ خصلتاً، چونکہ شیر ہوتا ہے، وہ کسی کا مرا ہوا شکار، کسی کا مارا ہوا شکار، کسی کا لایا ہوا شکار نہیں کھاتا، لیکن جو کتا ہے اس کے اندر یہ خصلت موجود ہے کہ وہ ہمیشہ چھین کر کھانے کا عادی ہوتا ہے، مردار کھانے کا عادی ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے اس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون اس وقت شیر کا رول پلے کر رہا ہے اور کون اس وقت کتے کا رول پلے کر رہا ہے۔ یعنی ایک سمپل سی مثال دی ہے، اس میں میں کسی کو شیر یا کتا نہیں کہہ رہا، یہ ایک مثال دینے کے لیے، اور الفاظ سے بھی میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جو میرے پاس مثال تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور قوم پہ فیصلہ چھوڑا ہے کہ کون اس وقت شیر ہے سیاست کے میدان میں اور کون دوسرا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ کسی کی سیاست پر کانٹا نہیں لگ سکتا اگر عوام ٹھان لے اور عوام نے اپنے ووٹ کی اہمیت کو جان لیا ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تاریخی دھاندلی کر لی اور ہاتھ اتنے صاف کر لیے کہ جگہ جگہ پر بلنڈر مار دیا۔ اب ان کی انٹرنیشنل میڈیا پر تاریخی چھترول جاری ہے، لیکن میاں صاحب نے یہ سوچا تھا کہ چونکہ لندن میں جو پلان بنا اس کے مطابق عمران خان کو نہل کرنا تھا، ان کو پابند سلاسل کرنا تھا، ان کی پارٹی توڑنی تھی، بلے کا نشان لینا تھا،
یہ سارے کا سارا کرنے کے باوجود، کریکٹر ایسوسیشن کرنے کے باوجود بھی نہ عمران خان کا ووٹر ٹوٹا اور نہ ان کا سپورٹر پیچھے ہٹا۔ جتنے یہ فیصلے خلاف دیتے گئے اتنا عمران خان کا سپورٹر مزید تگڑا ہوتا گیا، جتنے فیصلے ان کے خلاف یہ کرتے گئے اتنا ان کے ووٹر میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں تھا جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو ڈیمیج کر سکتا۔ اب انٹرنیشنل میڈیا پر واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام نے اپنا نمائندہ عمران خان کو چن لیا ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت شریف خاندان اور بالخصوص نواز شریف کی سہولت کاری میں جو ادارے ہیں ہمارے، وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ ایک وسیع پیمانے پر دھاندلی بھی کروا چکے، پارٹیاں بھی چھڑوا رہے ہیں۔ ابھی بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ کل بھی پاکستان تحریک انصاف کے 4 MNAs کو غائب کیا گیا تھا اور ان کو دھمکیاں بھی دی گئی تھی۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ آخر کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ اب بس کر دینی چاہیے۔ اب جمہور کی آواز کو سننا ہوگا، عوامی فیصلے کو قبول کرنا ہوگا، اور عوامی فیصلے کو قبول کرتے ہوئے جن کو عوام اپنا نمائندہ چننا چاہتی ہے ان کو اقتدار میں آنے کا راستہ فراہم کرنا ہوگا۔ تو دوسری طرف امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بھی جو پارٹی کی صدارت ہے اس سے ریزائن کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں انتخابات کے اندر اپنی پارٹی کو مطلوبہ نتائج نہیں دلا سکا، محنت کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے اپنے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جماعت اسلامی کا جو رول ہے وہ بڑا پوزیٹیو جا رہا ہے۔ انہوں نے فارم 45 کے مطابق نتائج کا اعلان کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بطور گواہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کی وہ سیٹیں جو واضح طور پر جیت چکے تھے، یعنی بش سمیت کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لاہور اون چودھری کو سلیکٹ کرے گا سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں۔ یعنی سلمان اکرم راجہ ایک دیانتدار، پڑھا لکھا اور قابل آدمی ہے۔ دوسری طرف اون چودھری جس نے عمران خان کا سیکٹری ہونے کی وجہ سے پاپولیرٹی حاصل کی اور بالآخر اسی محسن کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اسی محسن کے سامنے بدترین اور گھٹیا ترین الزامات بھی لگائے، تو عوام لاہور کی ہو یا کہیں اور کی ہو وہ اون چودھری کو کم از کم سلیکٹ نہیں کرے گی۔ تو یہ فیصلہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں بھی جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کے پاس بے شمار ثبوت ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور انہی کو ملنی چاہیے۔ اس طرح کے اگر اعلیٰ ظرف والے لوگ سیاست کے اندر شامل ہوں اور موجود رہیں تو یقیناً جو جمہوریت ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن اگر سیاست کے اندر نواز شریف، مریم نواز اور مسلم لیگ نون جیسے کم ظرف لوگ اور بھیک میں ملی ہوئی اقتدار کو چمٹ جانے والے لوگ شامل رہیں گے تو پاکستان کے اندر کبھی بھی آپ جمہوریت کی بقا یا جمہوریت کی بحالی میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی بھی ملک کو جمہوری روایات کے مطابق نہیں چلا سکتے جب آپ کے ملک میں نون لیگ جیسی جماعت اور بالخصوص نواز شریف صاحب جیسے کم ظرف سیاستدان موجود ہوں۔ اب ان کو بھی میرا خیال ہے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، کیونکہ کافی لوٹ کسوٹ کر لی ہے، کافی ملک کا خزانہ برباد کر لیا ہے۔ ملک کے وسائل کو برباد کرنے والا یہ گھرانہ اب بھی دوبارہ پر تول رہا ہے اقتدار میں آنے کے، اور دوبارہ سے مزے اڑانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا، اداروں کا بھی امتحان ہے کہ ایک طرف وہ جن کو عوام لانا چاہتی ہے اور ایک طرف وہ جن کو ایک مخصوص 4-5 لوگ پسند کر رہے ہیں یا لانے کا سوچ رہے ہیں، ان کو عوامی فیصلے کی رائے کا بھی احترام کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس جاری ہے۔ ڈیٹیل کے مطابق اس میں علی بن گنڈا پر، مشتاق غنی اور تاج محمد کے نام جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے فہرست میں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نام کی حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی سے لی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر علی اور دیگر وکلاء ملاقات کریں گے۔ یعنی کے پی کے اندر واضح اکثریت پاکستان تحریک انصاف حاصل کر چکی ہے، پنجاب کے اندر بھی کر چکی ہے، لیکن فارم 45 کے مطابق جب تک فارم 47 نہیں مل جاتا اور سیٹیں کلیئر نہیں ہو جاتی تب تک پنجاب کی واضح پوزیشن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن وفاق کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سیٹیں ہیں، 179 سیٹیں فارم 45 کے مطابق ہیں۔ اب عدلیہ کا امتحان
شروع ہو گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ انصاف کے ترازو کو کس طرح سے تقویت دیتے ہیں, کس طرح سے وہ انصاف کا بول بالا کرتے ہیں اور اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں, ورنہ عدلیہ کا تماشا پچھلے 2 سال سے جاری ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.